بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ سیاسی نوعیت کی خبریں اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن سیاست اور معیشت آپ کو پتہ جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ذرا جو آئی ایم ایف کے سے ڈیل ہوئی ہے، آئی ایم ایف سے جو $3 ارب ملنا ہے، اس پہ بہت زیادہ مبارکبادیاں وصول کی جا رہی ہیں اور خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ڈار صاحب جو کچھ عرصہ پہلے آئی ایم ایف کو دھتکارتے تھے، اب ان کے سامنے سر بسجود ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، پوری قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان کے آپس میں ایک انجمن ستائش باہمی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایک وزیر دوسرے وزیر کو مبارکباد دے رہا ہے کہ بہت تیر مارا ہے اور آئی ایم ایف سے معاملات طے پا گئے ہیں، 9 مہینوں میں $3 ارب آپ کو ملنا ہے۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ $3 ارب اوورسیز پاکستانی صرف ایک مہینے میں آپ کو بھجوا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو انسان سمجھا جائے، ان کو پاکستانی سمجھا جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے، اور وہ بغیر کسی شرط کے $3 ارب بغیر کسی شرط کے ایک مہینے میں، اور وہ بھی ناقابل واپسی ڈالر واپس نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پہ وہاں پہ جو پیارے ہیں آپ کو ان کو روپیہ دینا پڑے گا اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ یہاں سے بھجوا سکتے ہیں، بغیر سود کے بھجوا سکتے ہیں، بغیر کسی شرط کے بھجوا سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ کام تو کرنا نہیں تھا۔ اس لیے اب آتے ہیں ذرا $3 ارب پہ۔ ہماری تاجر برادری کیا کہہ رہی ہے؟ تاجر برادری نے کہا ہے کہ یہ اس پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ افسوس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ $3 ارب جو ہے، یہ $3 ارب کا $6 ارب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اور ہم سے وصول کر کے یہ قرض واپس لوٹایا جائے گا۔ اللے تللے ہوں گے حکمرانوں کے اور پیسہ واپس کرے گی پاکستان کی عوام۔ تو یہ قرض ہے اور بمائے سود کے اس قرض کو واپس کرنا ہے۔ اس لیے جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں، یہ $3 ارب کیسے 3 ارب کا $5 ارب ہم نے واپس کیسے کرنا ہے، ہماری جیبوں سے ہی جائے گا، کیسے جائے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر ذرا آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان جس وقت 14 جماعتی حکمران اتحاد کا ایک بہت ہی پسندیدہ مشغلہ ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ لیکن پہلے ذرا سادہ زبان میں آپ کو سمجھا دوں، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد سے 415 ارب کے نئے ٹیکسز یہ لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ وہ تو ہماری جیبوں سے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ تو نکلتا ہی رہے گا اور وہ بھی اربوں نہیں کھربوں میں ہوگا، لیکن یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، 415 ارب روپے۔ اب پیٹرول پر $5 لیوی بڑھانے کا اختیار دے دیا گیا ہے، پیٹرول پہ بھی لیوی بڑھ گئی ہے۔ انکم ٹیکس، یہ جو تنخواہ دار طبقہ 35% جو تنخواہیں بڑی بہت خوش ہو رہے تھے ہمارے دوست، جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مختلف گورنمنٹ جابس کرتے ہیں خاص طور پہ اور پرائیویٹ جاب بھی، وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ 35% تنخواہیں بڑھ گئیں، اچھی بات ہے۔ اور ڈار صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب یہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اسی طریقے سے قوت خرید انسان کی گر گئی ہے، اس حساب سے ہم نے 35% تنخواہ بڑھائی ہے۔ لیکن اب ذرا سنیے، وہ سلیب چینج کر دیے ہیں۔ انکم ٹیکس میں سالانہ جو 24 لاکھ سے زائد آمدن والا ہے، یعنی کہ 2 لاکھ روپے جس کی آمدنی ہے، انکم ہے، پروفٹ نہیں انکم ہے، وہ اس کا جو زائد آمدن پر ٹیکس وہ ہے 2.5% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 24 لاکھ سے زائد تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 2.5% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کھاد پر لگا دی گئی ہے اور اس سے ہماری زرعی اجناس بھی مہنگی ہوں گی۔ 5% ڈیوٹی لگی ہے کھاد پہ، تو صرف ایک بیگ نہیں ڈلتا، یوریا کا نائٹریٹ ہے، ڈی اے پی ہے، مختلف کھادیں ہیں وہ ڈلتی ہیں اور کافی زیادہ ڈلتی ہیں، تو یہ 5% ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ 35 ارب روپیہ کسانوں سے وصول کیا جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی اعتبار سے اجناس مہنگی ہوں گی تو اس کے ملٹی پلائی کرتے جائیں اور عام آدمی افیکٹ کرے گا۔ یہ جو $3 ارب کا بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اور پراپرٹی کی خرید و فروخت پہ 1% ٹیکس مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، 2% کر دیا گیا ہے۔ اب سے جو بھی آپ کا لین دین ہوگا پراپرٹی کی خرید و فروخت، اس سے 45 ارب روپیہ وصول کیا جائے گا۔ اور سالانہ جی اس کے بعد اگلا جو ہے 24 لاکھ سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس 20 سے بڑھا کر 22.5% کر دیا گیا ہے، یعنی 1 لاکھ روپے پہ آپ کو 22,000 ٹیکس دینا پڑے گا، 22,500 ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ کی 1 لاکھ کے حساب سے، یعنی کہ 24 لاکھ سے زائد آمدنی ہے تو
اگر آپ کی 25 لاکھ سالانہ آمدنی ہے تو آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور یہ لمسم ہے، یہ تو ڈائریکٹ جائے گا کیونکہ سب سے زیادہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ 24 لاکھ سے زائد آمدن پر اور 1,65,000 فکس ٹیکس بھی عائد ہوگا، اور 36 لاکھ سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس 25% سے بڑھا کر 27.5% کر دیا گیا ہے، اور سالانہ 36 لاکھ سے زائد آمدن پر 4,35,000 روپے فکس ٹیکس بھی عائد ہوگا، اور سالانہ 60,000 سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس 32.5 سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا۔ فکس ٹیکس الگ اور 35% الگ، یہ ڈبل ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ سارے کے سارے کاروباری لوگ سالانہ 60 لاکھ سے زائد آمدن پر 10,95,000 فکس ٹیکس ہے دینا پڑے گا جی، اور ملک میں درمیانے اور بڑے کاروباری افراد پر بھی انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کاروباری افراد کی سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر 2.5% ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ 6.5 لاکھ سے سالانہ 6 لاکھ سے زائد پر 8 لاکھ آمدن پر انکم ٹیکس 5 سے بڑھا کر 7.5% کر دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی طبقہ آپ کا بچا نہیں ہے جس پر ٹیکس نہ لگایا ہو اور اضافہ بڑھا دیا گیا ہو۔ یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارکبادیاں وصول کی جا رہی ہیں۔ یہ جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ 14 جماعتی حکمران اتحاد اور ڈار صاحب جو وصول کر رہے ہیں مبارکبادیاں اور ایک دوسرے کو، حالانکہ یہی جب IMF کی ڈیل عمران خان صاحب نے کی تھی تو اسمبلی میں، سینٹ میں کاپیاں پھاڑ دی گئی تھیں، اسپیکر ڈاسک کا گھیراؤ کیا گیا تھا، پتہ نہیں کیا 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 گیا تھا، وہ ساری چیزیں فوٹیجز میں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈار صاحب کے اپنی ناکامیاں کیا ہیں۔ پچھلا اقتصادی سروے، پچھلے سال کا اقتصادی سروے بھی آپ دیکھ لیں، اس میں جو اس حکومت کے آنے سے پہلے یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا، اس اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان ترقی کر رہا تھا اور ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، امپورٹ بل کم ہو رہا تھا، ہمارے قرضے کم ہو رہے تھے، وہ سب کچھ ہو رہا تھا، مہنگائی کم ہو رہی، 12% مہنگائی تھی، اب ہے 36%، 35%، 40%، یہ مہنگائی کی شرح ہے۔ اب آتے ہیں کہ مقررہ جو حکومت نے 2022-23 کے جو اپنے اہداف تھے، اسحاق ڈار صاحب کی حکومت کے، ڈار وزیر خزانہ، شباشی وزیر اعظم، ان کے اپنے اہداف جو تھے کیا وہ انہوں نے حاصل کیے؟ تمام جی برآمدات کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ یہ اب ہماری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے، تجارتی اعداد و شمار ہیں۔ مالی سال 2022-23 جو پچھلا سال گزر گیا 30 جون کو جو کلوز ہوا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ خالصتاً PMLN اور PDM اور 14 جماعتی حکمران اتحاد کا سال تھا، اس میں کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں۔ برآمدات 27 ارب 74 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ہیں، یہ ادارہ شماریات کہتا ہے۔ 32 ارب 35 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا تھا، ہمیں ملا 27 ارب اور 74 کروڑ، یعنی 12.7%، تقریباً 13% کمی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے مالی سال 2022-23 میں درآمدات 55 ارب 29 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہیں۔ مالی سال 2022-23 میں درآمدات کا ہدف، ایکسپورٹ کا ہدف تھا 66 ارب 40 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مقرر کیا گیا تھا، 31% کمی ہوئی ہے، 31%۔ تو عمران خان صاحب تو پھر بہت اچھے تھے، ان کی حکومت تو بہت اچھی تھی، صرف انہی کو مائنس کیا گیا، باقی تو سارے یہ موجود ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خسارہ ہے جی۔ 66 ارب ڈالر مقرر کیا گیا تھا، 66 ارب ڈالر، اور آیا ہے 55 ارب ڈالر، تو اس سے 31% کمی ہوئی ہے۔ مالی سال 2022-23 تجارتی خسارہ 27 ارب 54 کروڑ ڈالر 70 لاکھ ڈالر رہا، 27 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہا۔ 2022-23 کے لیے تجارتی خسارہ 34 ارب ڈالر رکھا گیا تھا، 34 ارب ڈالر رکھا گیا تھا، تو یہ خسارہ رہا۔ گزشتہ مالی سال بنیادی طور پر تجارتی خسارے میں 43% کمی ہوئی۔ جون 2022 کی نسبت جون 2023 میں برآمدات 18% کم رہیں، گر گئیں۔ جون 23 میں برآمدات 2 ارب 36 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہیں۔ جون 2022 میں برآمدات 2 ارب 91 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہیں۔ جون 2023 میں درآمدات کا حجم 4 ارب 81 کروڑ ڈالر رہا۔ تو یہ کل جون 2023 میں تجارتی خسارہ 1 ارب 81 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا۔ یہ ہمارے اعداد و شمار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، موجودہ حکومت کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موڈیز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 ارب ڈالر ہے یہ عارضی بندوبست تو ہو سکتا ہے،
मुस्तकिल नहीं है। हुकूमत IMF माहदे के तहत आल पाकिस्तान ताजर जो हैं, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का रद्द-ए-अमल मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि ये हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं करेंगे जब तक बोझ कम नहीं होगा। इससे एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त काबीना है, ये दुनिया की बहुत सबसे बड़ी काबीना है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट काबीना है इस वक्त दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान में, और वो है 87 मेंबर्स की कैबिनेट है, 87 मेंबर्स की कैबिनेट है। और इनके कुल जो मिला के वोट हैं वो हैं 172 वोट हैं, 174 वोट, और 174 वोट में 87 जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से वजीर हैं या वजीर के बराबर हैं, और एक प्राइवेट और गैर मुंतखब लोगों की एक पूरी की पूरी फौज भर्ती की हुई है। तो ये तो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल। हम $3 अरब पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जबकि इस वक्त भी आखिरी महीना है, आखिरी महीना चल रहा है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, वफाकी काबीना का इजलास हो चुका है, और इस हुकूमत का ये आखिरी महीना है। और उस आखिरी महीने में भी इनकी नज़रें पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए नहीं है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल हल करने हैं, कोई बेरोज़गारी का खात्मा करना है, महंगाई का खात्मा करना है, बल्कि इन्होंने रही सही कैसे वो कर दी कि सेहत कार्ड से जो है उसको महदूद कर दिया, सेहत कार्ड को महदूद कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस को उस पर कट लगा दिया। उसमें अब दिल के जो मरीज़ हैं वो इलाज नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि गरीब आदमी अगर दिल के आर्जे में मुब्तला होता है तो उसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, और वो कहाँ से लाएगा लाखों रुपया। इसका मतलब है कि गरीब आदमी मरता है तो मर जाए, उसको गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी, हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करेगा। और साथ ही साथ ज़चगी जो है विलादत होती है उसमें भी जो है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस से निकाल दिया गया, हेल्थ कार्ड से वो भी माइनस कर दिया गया है। और ये सब कुछ किया जा रहा है उस मुल्क में जहाँ पे पिछले एक साल में 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 40% तक महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, कुव्वत खरीद कम हो गई है। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत, पाकिस्तान का, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान का क्रेडिट है, पाकिस्तान की जो हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ कार्ड है, वो उधर लागू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 5 लाख रुपए उन्होंने 5 लाख से स्टार्ट किया, यानी कि बिल्कुल जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने 2 साल पहले शुरू किया था, 3 साल पहले शुरू किया था, और खैबर पख्तूनख्वा में उससे भी पहले शुरू किया था, वो नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में लेके आ रहा है और उसको लेके जा रहा है, और दुनिया इसको सराह रही है। लेकिन हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे इसको डिस्करेज कर दिया गया हमारी हुकूमत ने। अपने अलल्ले तलल्ले कम नहीं करने, अपने अलल्लों तलल्लों में कोई कमी नहीं, अपनी अयाशी में कोई कमी नहीं, गाड़ियों में कोई कमी नहीं, फ्यूल के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने 1200-1400 अरब रुपए के अपने जो है वो माफ़ करवाए हैं इन्होंने। NRO 2 लिया है, जो कि 400 मुकदमात जो हैं नैब से वापस हुए हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये है इनकी प्रायोरिटी, या फिर इनकी प्रायोरिटी है इमरान खान को कैसे फारिग करना है, PTI को कैसे फारिग करना है, और एक बहुत बड़ी सियासी जमात को क्रश कैसे करना है। तो इमरान खान साहब ने उसका बड़ा वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जुमे को जी बिल्कुल गैर सियासी तौर पे उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जुमे को वो निकलें, गैर सियासी तौर पे निकलें, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पूरी कौम निकले, और जो कुरान मजीद की बेहुरमती हर कुछ अरसे के बाद ये की जाती है किसी न किसी मुल्क में, और ख़ास तौर पर स्वीडन में, उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और जिंदा दिल और एक पक्के सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें। अब देखते हैं कि दफ़ा 144 लगती है या नहीं लगती, और इसको कैसे बैन करती है हुकूमत वक्त 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनके सहूलतकार। देखना यह है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।